وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعتبار سے بڑا سبق ہے، ہدایت ہے، رہنما اصول ہے. اور خاص طور سے جن لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا حکایت کا مطالبہ کیا تھا، یہود مدینہ، کفار و مشرکین وغیرہ، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ انہیں سنایا گیا حیران و شزدر تھے، کیونکہ یہود مدینہ کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا ہے. اور خاص طور سے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا واقعہ بیان کیا کہ آپ نے خواب دیکھا تھا اور اس میں آپ نے 11 تارے دیکھے، پھر سورج دیکھا، چاند دیکھا، تو یہ حیران تھے، یہ تو ہماری کتاب میں ہے، اس کا علم تو ہمارے پاس ہے، یہ کیسا جانتے ہیں. لیکن انہوں نے سوال کیا، ان کی کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جو ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دکھائے گئے تھے ان کے نام کیا تھے، وہ بھی لکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں ان تاروں کے نام بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ان تاروں کے نام بتا دوں تب ایمان لا لو گے؟ کہنے لگے ہاں ایمان لائیں گے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام تاروں کے 11 تاروں کے نام بنام ان کے سامنے پیش فرمائے. کچھ لوگ تو ایمان لا چکے لیکن کچھ اب کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی، وہ ایمان نہیں لائے. الغرض یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، ہر ایک کے لیے سبق ہے. ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے مشکل میں، پریشانی میں گھرا ہوا ہے اور کچھ نہ کچھ رہنما اصول چاہتا ہے، ضابطے چاہتا ہے، مدد چاہتا ہے قدم قدم پہ. تو ہر ایک کے لیے اس میں ضابطۂ حیات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، مضبوط ہے ہم لوگ. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس خواب کو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا. لیکن کیا ہوا کہ گھر کی خواتین میں سے کسی نے اس خواب کو سن لیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو انہوں نے بیان کر دیا مردوں کے سامنے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو خالہ تھی ام شمعون، وہ انتظار میں تھی کہ بچے کب آئیں تو ان کے سامنے خواب بیان کروں. تو جیسے ہی بچے آئے رات میں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، جیسے ہی وہ آئے ان کے سامنے یہ خواب انہوں نے بیان کر دیا اور کہنے لگی محنت تو تم کرو، مزدوری تو تم کرو، لیکن تمہارا جو دوسرا بھائی ہے یوسف اور بنیامین، یہ دونوں بھائی جو ہے باپ کی محبت لوٹ رہے ہیں،
محنت مزدوری تم کر کے آ رہے ہو۔ حسد بڑھ گیا ان کے اندر، کام کاج تو ہم کر رہے ہیں لیکن محبت نچھاور یہ ہمارے دوسرے دو بھائیوں پر ہو رہی ہے جو ان کے حقیقی بھائی نہیں تھے، دوسری ماں کے اولاد میں سے تھے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان سب نے سب کی اکثروں کی شادی ہو چکی تھی، تو جب یہ آئے تو ان کی بیویوں نے ان کے سامنے خواب بیان کر دیا، تو جو اولاد تھے، لڑکے تھے، وہ سب جمع ہوئے، کہنے لگے دیکھو ہم جاتے ہیں، محنت و مزدوری کرتے ہیں، یہ سب کام کاج کرتے ہیں، اور محبت نچھاور ان کے اوپر ہو رہی ہے، یعنی یہ کہ محبت ان کے اوپر ہو رہی ہے تو دنیا بھی ان کو ملنے والی ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو باپ سے جدا کر دیتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں۔ پھر کیا کیا انہوں نے منصوبے بنائے اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بولے ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کون تھے؟ بنیامین تھے، جو ان کے حقیقی بھائی تھے۔ ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ کیوں پیارے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف؟ اس کی 3 وجہ ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین، ان کے والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس ہی رکھا تھا، اس لیے شفقت زیادہ تھی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں ہمیشہ اپنے والد کی خدمت میں رہتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور گھر کا سارا کام کاج یہی کرتے تھے، ہر طرح کی خدمت یہی کیا کرتے تھے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کی حقیقی طور پر، اپنی بدنی طور پر خدمت کرتی ہے، وہ اولاد اپنے والدین کی زیادہ پیاری ہوتی ہے، بالمقابل ان کے جو صاحب مال ہوتی ہے، صاحب مال ہونے کی بنیاد پر اپنے والدین کی خدمت نہیں کر پاتی، اگرچہ وہ صاحب مال ہے لیکن ماں باپ کو وہ زیادہ پیارا ہوتا ہے جو ان کی خدمت کیا کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال جو زیادہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ دیکھ بھال زیادہ کرتے تھے، تو حضرت یوسف اور حضرت بنیامین یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس لیے پیارے تھے۔ اور تیسری جو سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانے والا ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کے وارث ہونے والے ہیں، ان سے دین کی تبلیغ ہونے والی ہے، اس لیے زیادہ پیارے تھے۔ تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ یوسف اور ان کے بھائی پیارے ہو گئے، اور ہم تو ایک مضبوط جماعت ہے، ہم تو گھر کے لیے کام کاج کرتے ہیں، شکار پہ جاتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، سارا کام کاج غلہ ہم ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ہم تلاش کر کے لاتے ہیں، سب کماتے ہم ہیں، لیکن یہ دونوں ہم سے آگے بڑھ گئے، یہ پیارے ہو گئے۔ تو کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی محبت میں کیا ہوئے؟ بہت زیادہ ڈوب گئے ہیں۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ کوئی راہ نکالے، کچھ نہ کچھ ہم کو تدبیر سوچنا چاہیے کہ ان کو الگ کرے اور باپ کے پاس جو ہے اپنا مقام و مرتبہ بنائیں، ان کی محبت حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے منصوبے پہ کون سا منصوبہ غالب آ سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمزور تھے، نازک تھے، ان کے بھائی بھی کمزور تھے، نازک تھے، بچپنا تھا، ابھی صغر سنی کے عالم میں تھے، اور ان کے بھائی جو تھے، دوسرے بھائی طاقتور تھے، مضبوط تھے، دراز قامت تھے، دنیاوی طاقت بھی ان کے پاس تھی۔ اگرچہ انہوں نے منصوبے بنائے اور اس میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت کچھ اور تھی۔ ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارنا تھا، کیونکہ ایک بڑا مقام منصب ان کو عطا فرمانا تھا۔ ان آزمائشوں سے گزار کے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔